آپ یہ بات نہ کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں ریاست جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں، ان کے لیے دفتر کھولیں، وہ ادھر آ کے کچھ نہ کریں. تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتا جس طرح ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی جو ہے فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. فوج کیوں ہمارے صوبے سے نکلے؟ آج ہمارے صوبے سے آپ فوج نکال دیں، ہم 2 دن بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے. ہماری بالکل کمپیٹنٹ پولیس ہے، لیکن ہم نے ان کو 13 سال میں آپ کی حکومت نے کیا دیا؟ 1% آف ایف سی ایوارڈ جو ہمیں پیسے ملے، ہم نے کیا ان کو اکوپ کیا؟ ہم نے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی، ہم نے CTD یا پولیس یا ان کو اپ گریڈ کیا، ہم نے ان کو وہ اکوپمنٹس دیے کہ جو ہمارے ملک دشمنوں کے پاس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے صوبے کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اس خیبر پختونخوا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کو سپورٹ کریں، ہم وفاق کو سپورٹ کریں. ہم مانتے ہیں پچھلے CM صاحب نے جو کہا کہ وفاق نے ہمیں اتنے پیسے دینے، ایک کانفرنس میں نے کہا بالکل دینے، ہم ان کے ساتھ ہیں اس وفاق کے مقدمے میں، لیکن دلیل اور دلائل کے ساتھ مقدمہ لڑا جاتا ہے. گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑا جاتا. آپ گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑ سکتے کسی جج کے سامنے. آپ دلیل اور دلائل کے ساتھ جائیں، آپ اپنے صوبے کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، وفاق کے پاس جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ کی جنون چیزیں ہوں گی. لیکن جو چیزیں غلط ہوں گی، چاہے وہ ریاست کے خلاف ہوں گی چیزوں کی، ہم آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے اوپر انہوں نے ابھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی صوبے کی، وہ سب جوڈس میٹر ہے. آپ اب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنی اور اپنے لوگوں کو شاید اس سے نکلوانا چاہتے ہیں. تو یہ قسم کے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے بتائیں پشاور کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے کس نے چلایا؟ کرنل شیر خان کے مجسمے کی بےرحمتی کس نے کی؟ وہاں پر جو ہمارے جو ہے وہ چھاونیوں پہ یا قلعے پہ حملے ہوئے کس نے کیے؟ کوئی انڈیا سے افغانستان سے لوگ آئے تھے، یہی لوگ تھے اور آپ نے باتیں کی. لہٰذا یہ چیزیں ہوں کہ اگر آپ کی جماعت ایک شخص کے لیے جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، جو اس وقت اڈیالہ میں موجود ہے اور وہ روزانہ کی بیس پہ دوسرے ٹویٹ کرتے ہیں انتشار کے حوالے سے، ایک طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، ہم نے اختیار محمود خان چکزئی اور جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا، دوسری طرف آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. تو آپ نے کون سے اختیار دیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھیں کہ PTI جن کو اپنی پارٹی میں کوئی شخص نہیں ملا، انہوں نے امپورٹڈ لیڈرز لا کر جو ہے، میرے ان کے لیے بڑا احترام ہے دونوں لیڈران کے لیے، لیکن آپ نے امپورٹڈ لیڈرز بلا کر اور کہا کہ جی آپ جو ہے ہماری پارٹی کی نمائندگی کریں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ PTI والوں یہ بتاؤ کہ ایکسپائری ڈیٹ کب ہے؟ کیونکہ PTI کوئی پتہ نہیں، کسی وقت ٹویٹ آ جائے گی کہ یہ ہم نے ان کو فارغ کر دیا، ہم نے فلاں کو بنا دیا. یہی محمود حجیزی صاحب تھے جن کے متعلق عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے میرا بڑا احترام ہے. ایک فائر اپنا واٹر کینن آیا اور انہوں نے کہا جی کربلا کا میدان اڈیالہ کے باہر بن گیا. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پشاور آئیں، وہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ جائیں، پورے ایمرجنسی میں 2 سال ہو گیا کربلا کا میدان بنا ہوا ہے، ادھر جا کر امن و امان کی بات کریں. آپ کی وہاں پر حکومت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ وہاں پر IG کو، CM کو، تمام اداروں کو لے جائیں، وہاں پر جو ہے سنت اور تشریح کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آئے ہم مل کر ان کے لیے کام کریں. وہاں پر تو صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی. 2 سال سے وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس چیز کا جو ہے بھگت رہے ہیں، نہ ان کے دن میں 2-3 گھنٹے کی ان کی ٹریفک کھلتی کانوائی آتی ہے، آئے ہم ادھر جا کر بیٹھے. لیکن یہ چیزیں جو آپ کہیں کہ نہیں صرف جو ہے آپ نے ایک شخص کے لیے پوری جماعت نے اس کی رہائی کے لیے وہ رہا، اس سے نہیں ہوگا کہ آپ اڈیالہ کے باہر جا کر جو ہے دھرنے دیں گے یا اسلام آباد بند کریں گے یا پشاور بند کریں گے. آپ اس شخص کی رہائی عدالتوں سے ہی ہونی ہے، وہ جو ہے عدالتوں سے ہوگی. عدالتیں ایک کنوکٹڈ شخص کو جو ہے جب کہیں گی کہ یہ آزاد ہے تو آزاد ہوگا. ان دھرنوں اور ان چیزوں سے چیزیں نہیں ہوں گی. اور میں اپنی صوبائی حکومت کو یہ مشورہ دوں گا آخر میں کہ آپ اڈیالہ میں اپنا سیکریٹریٹ بند کریں، آپ کی ترقی کے لیے بات کریں، صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کریں. یہ نہ کریں کہ ہم اڈیالہ کے باہر روزانہ بیٹھے ہیں، ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ کے آفیسر بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کہ مطلب ہماری صوبائی حکومت ساری ادھر بیٹھی ہوتی ہے اور پھر یہ صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے